السلام علیکم دوستو، آج میں قومی اسمبلی کا ایک دن پہلے جو اجلاس ہوا تھا اس میں رانا تنویر کی سپیچ آپ نے بھی سنی ہوگی اور میں نے بھی سنی ہے۔ تو اس کے بعد یہ رمضان المبارک کا انتہائی مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے کی ایک خاص اہمیت ہے اسلام میں۔ یہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس میں تو جو ہمیں برائیاں تو بہت سی پائی جاتی ہیں، تو اس مہینے کے تقدس، اس مہینے کے احترام میں چاہیے تو یہ کہ کچھ بہتری تو نظر آئے ہمارے کردار سے، وہ یہاں بھی ہو، ہمارے کردار سے وہ نظر بھی آئے کہ ہم کچھ بہتری اس مہینے میں کم از کم ہمارے دلوں میں اللہ کا کچھ خوف پیدا ہوا ہے۔ ایک عجیب طرح کی اندھیر نگری ہے کہ دنیا میں اور بھی ملک ہیں، کسی ملک میں یہ گھٹیا پن کی وہ کون سی نچلی ترین سطح ہے کہ جہاں جا کے ہمیں یہ شعور آئے گا کہ ایک ملک کے حکمران ایسے ہوتے ہیں۔ جو تقریر اس نے قومی اسمبلی میں کی ہے رانا تنویر نے، آیا ایک مذہب قوم کا لیڈر اس طرح گفتگو کرتا ہے؟ عمران خان میں اگر خامیاں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اس حد تک، عمران خان کی بیوی نے کس کو گالی دی ہے کبھی؟ آیا بشرا بیوی کو کسی نے کی ہے؟ پلیز مجھے بھی بتائیں۔ پردہ رہتی ہے، اس کی نہ کسی نے شکل دیکھی ہے نہ کچھ ہے۔ وہ عمران خان کے ساتھ اگر بیرون ملک دوروں پہ جاتا ہے وہ نہیں جاتی ہے کہ وہ عمرے کے موقع پہ جب وہ عمرہ کرنے جا رہا تھا 2 مرتبہ وہ عمرہ کرنے جا کے عمران خان کے ساتھ گئی ہے، وہ بھی انتہائی بپردہ حالت میں اس کے وہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہ میڈیا کے سامنے آتی ہے، وہ اپنے گھر میں ہے۔ سننے میں یہی آتا ہے کہ وہ کثرت سے عبادت کرتی ہے اور باقی اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، اس نے کوئی چوری کی ہوئی ہے تو وہ بتاؤ اس کے خلاف کیس کرو۔ یہ رانا تنویر نے جس سطح کی گالیاں دی ہیں، عمران خان ہے، عمران خان کے بارے میں کبھی تم کہتے ہو وہ کوکین پیتا ہے، کبھی کوئی کہتے دیکھیں پاکستان میں جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں جو کرتے ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ کون سے لیڈر ہیں جن کے ہاتھ میں وہ شراب کی بوتلیں جن کی ٹیبل پہ لگی ہوئی ہیں، وہ کھانا آپ دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کون سا لیڈر شراب پیتا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ سگار پیتا ہے شیخ رشید، سب کو پتا ہے وہ سگار، پرویز مشرف پیتا تھا، سگار پیتا تھا، سب کو پتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کئی بار سگار دیکھا گیا ہے اور کیمرے کی آنکھ نے اس کو کیپچر بھی کیا ہے۔ عمران خان کے بارے میں مجھے کوئی بتائے کہ کسی آدمی نے، اگر کوئی ایسا ہے کہ کبھی اس نے وہ سمپل سگریٹ پیتا بھی، ہم نے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر وہ منشیات استعمال کرتا ہے 72 سال کی عمر میں، ایک نوجوان آدمی وہ 50 پش اپ نہیں، چین اپ یا پش اپ نہیں نکال سکتا، 50 کیا 20 بھی نہیں نکال سکتا۔ پاکستان کے اکثریت ہمارے نوجوانوں کی نہیں نکال، مرے ہوئے ہیں، ان کی تو کم نے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عمران خان 50 پش اپ نکالتا ہے۔ ایک منشیات استعمال کرنے والے آدمی میں اتنی فٹنس آ سکتی ہے 72-73 سال کی عمر میں؟ اور چلیں اس بات کو چھوڑیں، میرا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ اخلاقی طور پہ میں آج بات جو کرنے، میں ایبٹ آباد شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے شہر میں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ میں لائنیں دیکھتا ہوں اپنی عورتوں کی، میں بازار میں آتا ہوں، آتے ہوئے میرا دماغ کھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس قدر انسانیت کی بے توقیری، میرا یہ شہر ہے، اس شہر میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں کے گھر ہیں، لیکن انہوں بھی ہمارے شہر میں اس کے باوجود ایک غریب عورت 10 کلو بیگ کے ساتھ وہ گری ہوئی ہے، ایک طرف 10 کلو کا بیگ پڑا ہوا ہے، ایک طرف اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور ہمارے شہر کے مخیر آدمی کو، پیسے والے کو غیرت کیوں ہوا ہے ایسے؟ آیا ہمارے شہر کے یہ جو کروڑپتی ہیں، ان کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ شہر کے غریبوں کو وہ لائنوں میں جا کے ہماری عورتیں آٹے کے 10 کلو کے بیگ کے لیے نہ مریں؟ ان کے گھر میں 10-10 کلو کے 2 بیگ آٹے کا ہمارا امیر آدمی کیوں نہیں بیچ سکتا جو کروڑپتیہ ہے؟ یہ ہے ہماری اخلاقی۔ ایسے حالات میں جب ہر طرف وہ کیا کہتے ہیں، روشنی پھیلانے والوں کو سزا دی جائے گی، جب اندھیرا شہر کا پاسباں ہو جائے گا، یار یہاں پر اندھیرا ہم پر حکومت، جہالت حکومت کر رہی ہے۔ جہالت دانش مندی میں حکوم ہے، جہالت حکمران ہے۔ مظلوم مزید مظلوم ہے، انصاف کرنے والا، انصاف دینے والا ظالم ہے۔ اب نیا کھلواڑا شروع کیا ہے ان حکمرانوں نے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے گھٹیا ترین، بے غیرت ترین، کرپٹ ترین لوگ ہیں اس وقت جو پاکستان پر، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، خدا گواہ ہے، اس وقت جو لوگ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کے کیا نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ کے گھٹیا ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ ایسا ظلم تو چنگیز خان نے بھی نہیں کیا، اپنے ملک کے عوام کا تو وہ بہت خیال رکھتا تھا،
اس نے بغداد میں اپنے دشمنوں کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، بغداد انہوں نے فتح کرنا تھا، ان کی لاشوں کے ان کی گردنیں کاٹ کے انہوں نے مینار بنائے تھے۔ اپنے ملک کے لوگوں کا تو وہ اپنی فوج کی خوراک کا وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ دنیا کے ظالم سے ظالم ترین لوگ بھی ہیں، وہ بھی اپنے ملک کے عوام کا تو خیال رکھتے ہیں یار، دشمنوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، ان پر اس نے ظلم کیے، نازیوں پر تو اس نے ظلم نہیں کیے، ان کو تو وہ تو کہتا تھا دنیا میں ان کو سب سے اوپر میں لے کے جاؤں گا۔ اپنی قوم کا انہیں بھی خیال ہوتا ہے، جن لوگوں کو ہم برے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے یار کہ یہ اپنے وہ لوگوں پر ظلم کر کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا مولوی فضل الرحمان صاحب 40 لاکھ روپے کی لسی پیتا ہے، پی کے ان لوگوں کا ساتھ لیتا ہے جو اپنے لوگوں کو قتل کریں، اپنے لوگوں کی تذلیل کر کے، اپنے ملک کی عورتوں کی 10 کلو آٹے کے لیے اس کی تصویریں مری ہوئی لاش کی کر کے ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ثواب دارین حاصل ہوتا ہے؟ ہمارا وزیر اعظم عورتیں مر رہی ہیں جہاں کا وہ وہاں جا کر آٹا خریدنے والوں، آٹا لینے والوں کو جو لائنیں لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ تصویریں لے کے مسکرا کے کھڑے ہو کے اور بازو آستینی اوپر چلا کے ثواب دارین حاصل کرتا ہے۔ بغیرتی کی یادیں ساری تقریباً ہم ان کو کراس کر چکے ہیں۔ میرا تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینے ہیں، 2-3 دن میں نے کچھ اتنا مایوسی ہوتی ہے، بعض اوقات آدمی کا جی نہیں چاہتا کہ میں ویڈیو بناؤں یا بات کروں۔ تم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم عدالتوں میں کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہو، بغیر تو تم سارے اکٹھے ہو کے خدا کی قسم تم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دوست ہے میرا، وہ عمرہ کر کے آیا، وہ کہتا ہے رو رو کے لوگ وہاں پر جب عمران خان کے گھر کا ادھر انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، خدا کی قسم خانہ کعبہ میں ہم حیران تھے کہ عمران خان بچ کیسے گیا۔ وہ بچ اس لیے گیا کہ خانہ کعبہ میں، مسجد نبی میں خواتین، مرد، بوڑھے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ عمران خان کی حفاظت فرما، یا اللہ عمران خان کی حفاظت فرما۔ اور تم ایسے بغیرت ہو جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں، ان کے لیے لوگ جوڑیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ تم اگر عمران خان کا سیاسی طور پہ مقابلہ کرو، وہ کہتا ہے الیکشن کراؤ، اس کا حل ہی ہے یہ، اور کوئی حل ہی نہیں ہے، آؤ آگے الیکشن کراؤ، الیکشن میں اگر عمران خان آتا ہے تو بالکل اسے نکالو۔ ہم تو نہیں کہتے وہ، لیکن اس کی اس قدر حمایت ہے، تمہیں پتہ ہے اس کا، یہ تو توشہ دیوار ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ آج الیکشن کراؤ، کل جب بھی الیکشن ہوں گے، اگر فیئر الیکشن ہوں گے تو دیٹ از 100% شو، بالکل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت بنائے گا، وہ آئے گا، اسے تم اس کا مقابلہ تم سارے مل کے اس کا مقابلہ سیاسی طور پہ نہیں کر سکتے، تو تم کب تک یہ کہانی چلے گی؟ اس بات کو یاد رکھو، ہر سیاہ رات کے بعد روشنی کی کرنیں ضرور پھوٹتی ہیں۔ فرعونیت، یزیدیت، ابو جہلیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ابو جہل بہت تگڑا تھا، اس کا انجام کیا ہوا، یزید کا کیا ہوا، ان کو دیکھو، ان سے کچھ سبق لو، بغیر تو ان سے کچھ، خاص طور پہ مجھے شکوہ ہے علماء کرام سے کہ خدا کے لیے آپ کو ان جیلوں کو تو پتہ نہیں ہے، یہ نون لیگ والے پٹواریوں، جیالوں، بغیرتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے یار، تمہیں شرم نہیں آتی، تم علماء دین اپنے آپ کو کہتے ہو، تم نے اسلامک ہسٹری بالکل نہیں پڑھی۔ عمران خان بھی عالم نہیں ہے، لیکن تھوڑی بہت اس نے جو کچھ پڑھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عمران خان نے چند پہلوؤں کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا مذہب بنا لیا ہے، اپنا نعرہ بنا لیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور انشاءاللہ آگے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اس نے نعرہ کیا بنایا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فضلمان تو کہاں مرا ہوا تھا؟ تو اس بات کو نعرہ بنا تھا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی لوگوں کو بتاتا، تو نے لا الہ الا اللہ کا معنی بتاتا۔ اس ملک کے بہت سے لوگ ہیں جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے معنی تک کا پتہ نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں۔ یہ تبلیغی جماعت والے دوست ہمارے جاتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں، وہ سندھ کی کارگزاریاں آ کے سناتے ہیں، آدمی کہتا ہے میں پیٹوں، میں اپنے آپ کو مار دوں کہ کس ملک میں میں رہتا ہوں، کہ کہتے ہو کہ یہ ملک، اس کی بیسک آئیڈیالوجی اسلام ہے، یہ ملک بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر، اور اس ملک کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کا پتہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں سکھر میں ایک ٹیچر پروٹیسٹ کر رہے تھے، وہاں پر ان ٹیچروں سے پوچھا گیا سورہ اخلاص سناؤ، ٹیچروں کو سورہ اخلاص نہیں آتی، سندھ کے ٹیچروں کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آ رہی تھی۔ پچھلے دنوں ایک آدمی گیا پنجاب اسمبلی میں، یہ نہیں قومی اسمبلی میں اسلام آباد میں، انہوں نے کہا قومی ترانہ سناؤ، سراج الحق کو پاکستان کا قومی پاک سرزمین شاد آباد نہیں آتا، قومی ترانہ بھی نہیں آتا۔
یہ لوگ ہمارے اوپر حکمران ہیں۔ اس کا حل ایک ہی ہے، جو بشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو سیاست میں آنا ہوگا۔ ان جاہلیت کا، جو جاہلیت کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے عقل والوں کو آنا ہوگا۔ جن لوگوں کے پاس شعور رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا شعور اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے شعور کو اپنے دماغ کے اندر، اپنے گھر کے اندر قید کر کے رکھیں۔ اگر آپ کی ذہن میں کوئی اچھی چیز ہے، علی رضی اللہ عنہ کا یہ اس بات کو یاد رکھیں، منافق ہے وہ شخص جو کوئی چیز جانتا ہے، حق جانتا ہے، اور اس حق کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو حق کی پہچان ہے، جو حق کو محسوس کر رہے ہیں، حق کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جنہیں پتہ ہے حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ اس حق کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا، وہ اس امت کا مجرم ہے، وہ دین کا بھی مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے اس مقدس میں دعا گو ہوں، ہم کمزور آدمی دعا کر سکتے ہیں، میں ایک کمزور آدمی ہوں، میں دعا گو ہوں کہ یا اللہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی وجہ سے ہم پہ رحم فرما دے، اور ہماری یہ جو اس وقت اس قدر بری حالت ہے۔ بہرحال میں نے جو کچھ کہنا تھا، آج تھوڑی ویڈیو کا انداز تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، میرے لیے بھی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور ان باتوں پہ تھوڑا سوچیے گا ضرور۔ اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے بتائیے گا ضرور۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا اپنا ابن اسکندر خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔